تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے. بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے. لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سناؤ. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حقیقی بہن اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا. لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت شیمہ, اور وہ حضور کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں کھلانے کے لیے لے کر آیا کرتی تھی. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے, شاید شہر میں تو دم توڑ گیا ہوگا, شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں نا تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کے باہر کسی کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں کہ امی یکسو ہو کے کام کر لیں. اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرا ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. ایک کہتی میرے ویر کا مقابلہ نہیں, دوسری کہتے میرے ویر کا مقابلہ نہیں. ایک کہتی میرے ویر کی آنکھ تو دیکھو سرمگی, دوسری کہتی اس کے رخسار تو دیکھو, تیسری کہتی اس کی کشادہ پیشانی تو دیکھو, کوئی کہتی اس کی اٹھی ہوئی ناک تو دیکھو, کوئی کہتا ہے اس کے رنگ کی چمک تو دیکھو. مناظرے کر رہی ہوتی. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. اللہ, ویر سونے ہو تو بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہتی میرا ویر بھی آ گیا. وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے. پھر حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کے چمٹا لیتی اور کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وابدا, اے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے. آج یہ بچوں کا سردار ہے, کل ان آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا سردار. شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا, بچے ہو گئے. حضور مکے میں آئے, 53 سال گزارے, مدینہ شریف چلے گئے. جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزوہ ہوا, اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے. اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں. جب حضرت شیمہ کے گھر آئے کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. کہانی سنائی کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے, اتنے بندے مارے گئے, اتنے گرفتار ہو گئے. باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا. جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی. کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے, اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑاؤں گی. کہا عجیب بات ہے. کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا ویر لگتا ہے, وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو یہ مدنی دور تھا, تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حکم ہے خبردار, آواز بھی اونچی نہیں کرنی. حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے, پہلے گھر جاؤ, کوئی صدقہ لو, بازار آؤ, فقیر ڈھونڈو, خیرات کرو, پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ, تمہیں پتہ چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی بلند ہے. صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیمہ آگے بڑھنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں, تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا. رک جائے دیہاتی عورت, جانتی نہیں آگے پوچھا ہے رسول ہے, آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے. تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم, میری راہیں چھوڑ دو, مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں. بس سر جھک گئے, آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی. صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا. حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہیں. حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. حضور نے دیکھا اور مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے, چھڑانے آئی. کہا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی, پیغام ہی بھیج دیتی, میں چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا. بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے. اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ نوری سے باہر آئے. صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع, مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیے. کہ حضور جو چاہیں آپ کریں, لیکن ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن ہے. اس بہن کو تو بھائی قتل کرتا تھا, اس کو عزت کی مسند پہ کس نے اٹھایا؟ تو شکریہ ادا کرے آمنہ کے راج